ایک سوال مدثر بھائی آئے شیخ ندیم احمد صاحب کی طرف سے، ان کا کہنا یہ کہ اگر اس معاشرے میں قتال پاسبل نہیں ہے تو پھر جہاد کی کیا صورت ہوگی، جو کہ آپ نے ابھی ایکسپلین کر دیا، چاہے تو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں۔ جی بہرحال یہ ہم نے اسی وقت ایکسپلین کیا ہے کہ اب جو ہے ہمارے سامنے جو جہاد کی جو صورتیں ہیں، کنونشنل وارفیئر تو اب ناکارہ ہے، اس کا تو فائدہ کوئی نہیں، لیکن دو راستے ہم نے بتائے ہیں کہ جو آلٹرنیٹس ہمارے سامنے آئے، اگین یہ کہ ہم اپنے پاس سے نہیں پیش کر رہے، یہ جو انسانیت نے سمجھے اور جو دنیا کے مختلف علاقوں میں پھر جو ہے امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں۔ ایک جو ہے وہ گریلا وارفیئر کا، گریلا جنگ کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ طریقہ کا پتہ آپ کو، اس کو سمجھنے کے لیے بس ایک ہی وہ بات کافی ہے کہ جو کسی نے کسی طالب سے پوچھا تھا امریکہ، تو اس نے یہی کہا تھا، جواب دیا تھا کہ یو ہیو آل دا ویپنز وی ہیو آل دا ٹائم۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بڑی فوج ہے اس کو تھکاتے ہیں، انگیج رکھتے ہیں فار دا لانگر پیریڈ، کیونکہ ان فوجوں کی ڈپلائمنٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے، فوجیں بہت ڈیواسٹیٹنگ ہے لیکن ان کی جو ڈپلائمنٹ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو وہ ان کی جو ظاہری بات ہے اس کو ڈپلوائے کرنا مہنگا پڑتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو ودرا کرنا۔ تو گریلا جنگ کا طریقہ کار ہے، اور دوسرا سول مزاحمت کا طریقہ کار ہے۔ اور ہم نے بتایا کہ کہاں پر کون سا طریقہ موضوع ہے، ہم نے بتایا بالکل واضح طور پہ کہ جہاں پر ایک ریاستیں اسٹرانگ ہیں، اسٹرانگ آرمیز موجود ہیں، جہاں پہ انفراسٹرکچر سلامت ہے، وہاں پر بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، نقصان دہ ہے گریلا وارفیئر، گریلا جنگ کا طریقہ۔ اس کے برعکس سول مزاحمت کا طریقہ جو ہے وہ کارآمد ہے اور افیکٹو ہے، اس سے ریزلٹس بھی آئے ہیں، بڑے بہت سی ایگزامپلز آپ پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو طریقے ہیں، جہاں پہ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، افغانستان جیسا علاقہ ہے، صومالیہ جیسا علاقہ ہے، ریاستی ادارے کمزور ہیں، فارن آکوپیشنز ہیں، وہاں پہ سول مزاحمت کام نہیں کرے گی، وہاں پہ گریلا جنگ ہی ایک وے فارورڈ ہے ان کے لیے، جیسے طالبان افغانستان میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم نے باقاعدہ بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی۔ جزاک اللہ خیر مدثر بھائی۔ کوئی اور بھائی ہیں جو سوال کرنا چاہیں تو پلیز کائنڈلی ہینڈ ریز کریں۔ جی جی مدثر بھائی ایس سچ تو کوئی نہیں ہے، تو پھر ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کو بہت بہتر سمجھ میں آئے۔ یہ ٹاپک بہت اہم ہے، کوئی بات جو ہے اگر کلیئر کرنا ضروری ہے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ دوبارہ میں اس کو کلیئر کر دوں، اگر کوشچن اس طریقے سے نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا تو یہ پڑے گا، کیونکہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر تو جہاد ایک جزء لا ينفک ہے، اور یہ اسلام تو اسے قبول ہی نہیں کرتا کہ ایک سوسائٹی ہے وہاں پر کفر نافذ ہے اور آپ اس سوسائٹی کے اندر آرام سے بس اللہ اللہ کریں۔ یہ جو طریقہ ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں، ایک ایکٹیو رول ادا کریں۔ یہی جسے ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے، ڈاکٹر اسار رحمۃ اللہ علیہ، کہ ڈائنامک کانسیپٹ آف دین، جس کو اسٹیٹک کر دیا گیا۔ جی عثمان صاحب جو ہے، جی عثمان میں نے آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا، آپ ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میرا سوال تو نہیں ہے، لیکن میں مطلب ویسے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جیسے ہم نے یہ سمجھا کہ اب وہ ریزسٹنس جیسے 1 on 1 کا پہلے دور تھا، وہ اب دور نہیں رہا۔ اب سول ریزسٹنس جب ہم نے کرنی ہے تو اس کا پھر سارا وبال تو ہم پر ہی آئے گا نا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو بندہ کسی نہ کسی طرح غصہ نکال دیتا تھا کہ 50% دونوں طرف چانس تھے، کہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو بھی مارا۔ تو لیکن اب جب کہ بندہ یہ انقلابی نظام باطل کو چیلنج کرے گا تو اس کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا، تکلیفیں بھی دی جائیں گی، لیکن دوسری طرف جب وہ کل میدان میں آئے گا تو سارا وہ بال اسی پر ہے کہ وہ آگے سے کوئی ریزسٹنس نہیں کر سکتا، مطلب مار ہی کھا سکتا۔ تو اس حوالے سے یہ پہلے کی نسبت زیادہ نا مشکل ہو گیا، اور دوسری کہ آج کا پھر دور تو قلم کا ہی دور رہ گیا نا۔ دیکھیں اگین قلم کا تو دور، مطلب قلم سے تو کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔
قلم سے بس یہ ہے کہ آپ نظریہ پھیلا سکتے ہیں. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ جو ہے فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کا. تو قلم کا معاملہ نہیں ہے خالی یہ، مطلب یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آن پیپر یا آن فیس آف اٹ تو یہی نظر آتا ہے کہ بھائی اس میں آپ نے مارے کھانی ہے، سول ریسس میں یہ ہے کہ آپ پیسفل رہیں گے، وہ آپ کے اوپر جو ہے گولیاں چلائیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ بڑا اس کی ایک سمجھیں لے مین انڈرسٹینڈنگ ہے. میں نے بتایا نا کہ تھوڑا سا اس کو انشاءاللہ جب ہم گہرائی میں اتریں گے اس کے اندر تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یار بڑے طریقے ہیں، بڑے ٹیکٹکس ہیں، جیسے آپ ان کو پھر مجبور کر سکتے ہیں حکومت کو. یعنی حکومت اپنی اس تمام مشنری کے سمیت جو ہے وہ مفلوج ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کا ریونج ہوگا ان کے خلاف. ہاں یہ ہے کہ مشکل ہے، یہ ٹھیک ہے، آسان نہیں ہے. جیسے پہلے تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے سیدھی سیدھی بات ہے، ذرا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. سامنے دشمن ہے، آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، لڑائی کرو، چلو جو جیت گیا جیت گیا. یہ اس کو ذرا بتا سمجھنا پڑے گا ہمیں. یہ طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، تھوڑا سا ذرا جو ہے وہ ٹیکٹیکل ہے. تو یہ تو آپ کو بڑا مطلب اس میں سمجھنا پڑے گا. لیکن ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس میں پوری حکومتیں گرائی ہیں لوگوں نے. مطلب میں نے آپ کو بتایا سمپل، آپ اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں، آٹ پور ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن تھی، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی. سلوبودان ملوسووچ یہ سربیا کا ڈکٹیٹر تھا، اسے بچر آف دا بلکنز کہتے ہیں. مطلب یہ جو ہے اس نے نسل کشی مطلب جو ہے نا وہ متعارف رہی دنیا کے اندر اس دنیا یعنی 20th سینچری میں. تو اس جیسے اسٹرانگ ڈکٹیٹر کو جس سے نیٹو کی بمباری نہیں گرا سکی تھی، ان لوگوں نے گرایا ہے اسی طریقے سے. اسی جین شارپ، ڈاکٹر جین شارپ کی جو کتاب میں نے آپ کو ریفر کی، اس کی کتابیں پڑھ کے انہوں نے سیکھا اسے اور ایک پورے ڈکٹیٹر کو گرایا. اس طریقے سے پھر جو کلرڈ ریولوشنز آئی ہیں جارجیا میں، پولینڈ میں وغیرہ وغیرہ، یہ کرامت رہا. خود آپ کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب اسپرنگ کے اندر بھی، عرب اسپرنگ کی ناکامی کی وجہ تو یہ تھی کہ اس کے اندر وہی پولیٹیکل کوئی ریولوشنری موومنٹ نہیں تھی جو اس کو لیڈ کر رہی تھی. اس پوری موومنٹ کو وہ لوگ عوام بس لے کے کھڑے ہو گئے تھے اس کو، جس کی وجہ سے پھر وہ ناکامی سے دوچار ہوئی. لیکن یہ ہے کہ ڈکٹیٹر تو گر گیا. تو نہیں اس کی افیکٹونیس پہ تو کوئی مطلب اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی. ہاں اس کو صحیح طریقے سے جو ہے ڈپلوائے کرنا، اس کو استعمال کرنا، یہ اصل چیز ہے جس کو سمجھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. ایسے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. جی جزاک اللہ. تو پھر اب وہ احادیث بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے وہ بھائی جس سے میں ملاقات کرنے کا مجھے شوق ہے، یعنی جن کے پاس یہ قرآن ہوگا. تو اب سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اگر بندہ یہ قربانی اگر دیتا ہے تو مطلب ایک طرف آپ نے سارا خود ہی قربانیاں دینی ہے، آپ کے پاس کوئی نہیں کہ آپ نے کسی کو یعنی سامنے بندے کو کچھ کہنا ہے تو کہہ بھی نہیں سکتا. اتنا آسان نہیں ہے، یہ مشکل ہے. یعنی اس اسٹریٹجی کو پہلے سمجھنا اتنا مشکل ہے. خود سوچے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو یہ ہمارے جھنجٹ ہی نہیں ہے کہ اس پہ سوچیں کہ بھائی کیسے چینج لے کے آنی ہے. اللہ کے رسول حکم دے اور ہم آگے بس چل پڑیں. ٹھیک ہے جی، وہ جنات مشہور نہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو بڑی بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہمارے سامنے تو آسان ہو جاتا ہمارے لیے بھی مسئلہ. اب ہمارے لیے یہ ایک مصیبت ہے، پہلے تو کو سمجھنا ہے اس مسئلے کو، کرامت ریکار پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پھر اس کے وسائل اکٹھے کرنے ہیں، پھر اس کے لیے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانیاں دینی ہیں. تو مشکل تو ہے. اس لیے وہی جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوبصورت ایمان ان کا ہوگا تو اجر ہے انشاءاللہ. اس سے ہمیں امید تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں کوئی اجر دیں گے اس والے سے. لیکن ہمیں تو جو بھی کرامت ریکار اس پہ نگاہ رکھنی ہے. ابھی جو ہم نے کرامت ریکار جو ہمیں سمجھ میں آئے ہم نے اب سامنے رکھ دی ہیں. لیکن یہ نہیں کہ سچویشن تبدیل نہیں ہوگی، انسانیت سوچتی رہے گی، ہو سکتا ہے کل کو نیا طریقہ سامنے آ جائے اور اسی پہ پھر ہمیں جو بھی کرامت ریکار ہے ہمیں اس کو اپنانا ہوگا. اصل میں تو ہم نے مومن تو یہی ہے کہ وہ کرامت ریکار کے اوپر جو ہے رلائے کرتا ہے. سلمان فارسی نے جب کہا کہ جی جب ایران کے اندر جو ہے کرامت ریکار یہ ہے کہ جب بڑی فوج اٹیک کرے تو ہم ختم کھودتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تحقیق کی نا کہ کرامت ہے یا کہ کرامت ہے ٹھیک سے اپناتے ہیں. تو حکمت و دولت المومن، حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی اسے ملے اسے لے لیں. جزاک اللہ خیر. مدثر بھائی ایک سوال اور آیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے قرآن کا حوالہ دے کے اکثریت یعنی میجورٹی کی
थ्रू चेंज लाने की नफ़ी कर दी है, तो क्या ये एक डिक्टेटरशिप नहीं है? जैसे कि अनार्की में एक सिचुएशन होती है कि कुछ जो अनार्किस्ट होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, फिर वही स्टेट सेट करते हैं। क्या इन हजरात का जो कि दोबारा पावर गेन करेंगी, क्या मॉडर्न स्टेट्स उनको कबूल कर पाएंगी? और क्या इस तरह की चेंज को दुनिया ग्लोबली एज ऑफ करंट सिचुएशन कबूल कर पाएगी? देखिए वही बात है कि ये सब चीजें हैं जिसको एड्रेस किया जाता है ना, जब भी आप कोई भी किसी किस्म की स्ट्रगल भी करेंगे तो आपको देखना है ये है कि क्या रिएक्शन होगा जब आप स्ट्रगल करेंगे, ग्लोबल कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करेगी, आपका रीजनल जो पावर्स हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। उसके तरीका है कि आपने अगर उनके इन्फ्लुएंस से बचाना है अपनी स्ट्रगल को, तो यू शुड चूज द राइट टाइम। ठीक है, ऐसा टाइम जिसके अंदर वो आपस में किसी कॉन्फ्लिक्ट में लगे हों, तब आप फाइनल स्टेज में चले जाएं, तो आप उनकी जो इंटरवेंशन है उनसे अपनी स्ट्रगल को बचा सकते हैं। ये सब इसी नॉलेज के अंदर ज़ेरे बहस आती है ये बात। तो रही बात उनकी है कि भी अनार्की की तरफ जाएगी, तो नहीं, मतलब देखें ये सबसे सेफ रास्ता है, इससे अनार्की नहीं फैलेगी। क्योंकि देखें इसके अंदर आप हथियार तो उठा नहीं रहे हैं, ठीक है, आप तो ये कह रहे हैं कि हमने लोगों की ओबीडियंस खत्म करनी है। इनकी जो मलम्मा साजी इन्होंने की हुई है, वो जो इकबाल ने कहा था ना कि जब कभी ख्वाब से बेदार होता है महकूम मगर फिर सुला देती है उसको हुक्मराकी, इसको हुक्मराकी साहिरी। तो हुक्मरानों की साहिरी ने इनको जो है अपनी इताअत पे मजबूर किया हुआ है। उस सहर का जब हम वो तिलिस्म तोड़ देंगे इंशाल्लाह, तो ये लोग भी एहसास करेंगे कि हम गलत रास्ते पे थे। जितनी भी जगह पे ये सिविल रेजिस्टेंस हुई है, चाहे वो सर्बिया में, चाहे पोलैंड में, चाहे ईरान के अंदर, तो यही हुआ कि लोग जो हैं खड़े हुए, अपनी जान उन्होंने दी लेकिन हथियार नहीं उठाए। उससे क्या फायदा हुआ कि जितनी भी इंस्टीट्यूशंस थी उनके अंदर स्प्लिट वाकई हुई और लोगों को एहसास हुआ कि हम गलत जो है रजीम को फॉलो कर रहे थे। इस तरीके से क्या होता है कि हर इदारा जो है उसके अंदर स्प्लिट होती है। एक तो वो लोग रह जाते हैं जो कि मफाद परस्त टोला है, जो हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक फिरौन बैठा हुआ है, जो कि सोसाइटी के अंदर जो भी मफादात हैं उसको उनसे वो इन्जॉय कर रहा है। उसके नीचे अगर देखें हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशन भी आप ले लें, वो लोग हैं जो कि हमारी तरह आम लोग हैं, बेचारे पिस रहे हैं। तो ये रिजेंटमेंट मौजूद है, ये उनके अंदर जज्बा मौजूद है इससे निकलने का, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता। सिविल रेजिस्टेंस उनको वो रास्ता फराहम करता है जिसके जरिए से वो अपने इस रिजेंटमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये फिर एक्सप्रेशन जो है बढ़ते बढ़ते एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार करता है। तो इससे क्या होता है कि एक प्रोफाउंड तब्दीली आती है, एनार्की नहीं फैलती। देखिए आप नाकाम हो जाएंगे, आप रियासती जो इदारे हैं, पुलिस है, फौज से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे उनकी नफरी रहेगी, ठीक, आप उनकी ओबीडियंस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही तो इसकी खूबसूरती है। जीन साहब जो सारी जिंदगी उसने इसी का जो है वो समझ लें कि राग अलापा है, तो उसकी बुनियाद यही थी। उसने कहा था कि मुझे नजर आ रहा है कि मजलूमों के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। जीन शाह जो था उसने ये कहा था कि मुझे नजर आ रहा है कि आगे मजलूमों के लिए कोई रास्ता नहीं बचना, उनके हाथ में अगर आर्म्स दे दिए जाएंगे तो वो कभी भी इन रास्तों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो मेरी जो मोटिवेशन यही है कि मैं उनको एक रास्ता दिखाऊं, उन मजलूमों को, उन पिसे हुए तबकात को रास्ता दिखाऊं कि जिसके जरिए से जो है वो अनारकी भी ना फैले, खाना जंगी की जो है वो सूरत भी ना फैले, और तब्दीली भी आने का इम्कान हो। तो यही इसकी खूबसूरती है। जहां जहां भी आप देखेंगे जहां पे सिविल रेजिस्टेंस हुई है वहां अनारकी नहीं फैली, लेकिन आप देखेंगे इसके बरक्स है, जहां पे आर्म्ड रेजिस्टेंस हुई है वहां अनारकी फैली है और वहां पे खाना जंगी हुई है। तो ये सेफेस्ट रास्ता है इस हवाले से भी, ये भी इसकी ब्यूटी है इस रास्ते। जज़ाकल्लाह खैर मुदस्सिर भाई। मज़ीद सवालात के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, प्लस ईमेल एड्रेस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुदस्सिर भाई इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। एक इनको रिमाइंडर भेज देते हैं क्लास को कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है हमारा मॉड्यूल 5 का स्टार्ट है, और इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है हमारा, जो कि एक लास्ट मॉड्यूल भी और लास्ट टॉपिक भी होगा, उसे हकीकत निफाक कहते हैं। इस मॉड्यूल में हम उम्मत मुसलमान के लिए मोहल्लिक जो सिचुएशन है, मोहल्लिक तरीन बातनी मर्ज निफाक को तफसील से बयान किया जाएगा। इस मर्ज के लगने की वजूहात, इसकी स्टेजेस और इसके किरदार पर असरात और इसके इलाज के ज़मन में कुरानी हिदायत को वाज़ेह किया जाएगा। तो ये बड़ा अहम टॉपिक है और इसको रिक्वेस्ट की जाती है कि काइंडली आप लोग जो है इसको मिस ना करें। इंशाल्लाह इस पे जैसे बाकी ने कहा कि हमारा जो कोर्स भी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए कोशिश करें। आपने बड़ी मेहनत की है, जो लोग काफी माशाल्लाह से हैं, काफी मेहनत से उन्होंने
سارے ماڈیولز ہیں ان کی اسائنمنٹس بھی جمع کرائیں، کوئزز بھی جمع کریں. تو جو لوگ میری بات ہے دوسرے کورس کے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ جو بھی اسائنمنٹس ہے وہ جمع کریں ٹائم پر. تو انشاءاللہ ایک اب ہمارا بچا ہے وہ بھی ختم کر لیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم جو بھی پاس آؤٹ ہوں گے لوگ ان کو پھر سرٹیفکیٹس بھی ملیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے کوشش کریں جو لوگ جن کی پرانی اسائنمنٹس رہتی ہیں وہ ان کو جمع کرانے کی کوشش کریں، اور جو بھی کوئزز ہیں ان کو بھی جمع کرائیں. تو یہ اس کا خیال رکھیں انشاءاللہ.